نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پارٹ سیکنڈ مکہ مکرمہ حجاز کا یہ مشہور شہر مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل کوکیان دو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور ریتیلے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے۔ اسی شہر میں حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس شہر اور اس کے اطراف میں مندرجہ ذیل مشہور مقامات واقع ہیں: کعبہ معظمہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، غار ہرا، غار سور، جبل تنعیم اور جیارینہ وغیرہ۔ مکہ مکرمہ کی بندرگاہوں اور ہوائی اڈہ جدہ ہے جو تقریباً 54 کلومیٹر کے زائد کے فاصلے پر جزیرہ کلثوم کے ساحل پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان بحری، ہوائی اور خشکی کے راستوں سے حج کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ ہے، جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، اور اسی شہر میں آپ کا مزار اقدس ہے جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر جانب شمال کو احد کا پہاڑ ہے، جہاں حق و باطل کی مشہور لڑائی جنگ احد لڑی گئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء ہے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور اپنے دست مبارک سے اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی بندرگاہ ینبع ہے جو مدینہ منورہ سے 117 کلومیٹر کے فاصلے پر بحیرہ کلثوم کے ساحل پر واقع ہے۔ سبحان اللہ۔ خاتم النبی عرب میں کیوں؟ اگر ہم ملک عرب کو کرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 براعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان براعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ سبحان اللہ، واللہ تعالی عالم۔ عرب کی سیاسی پوزیشن۔ حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصے میں سلطنت حبشہ کا اور مشرقی کی حصے میں سلطنت فارس کا قبضہ تھا، اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی اور مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کی زیر اثر تھا۔ اندر و دین ملک بزعم خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی
اور در حقیقت ان سلطنتوں کی باہمی رقابتوں ہی کی تفعیل میں ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہروبر تھا۔ عرب کی اختلافاتی حالات نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا تھا اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا تھا۔ وہ مظاہرہ فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ اور دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب خواری، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ در گور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھناؤنا عمل تھا جو ان کی سرشت میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔